السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگوں سے کہا تھا کہ انشاءاللہ حکمت نمبر 2 کا دوسرا حصہ بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے روضے میں ریکارڈ کریں گے، تو وہ آپ کے سامنے آج الوعدہ والوفا حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیزان، کلمات امیر المؤمنین، کلام مولا متقیان، کلمات قصار، حکمت نمبر 2 پہ آپ سے گفتگو چل رہی ہے، اور حکمت نمبر 2 کی ہم ایک نشست آپ کے ساتھ طے کر چکے ہیں، اور اب یہ دوسری نشست میں ہم کوشش کریں گے کہ یہ حکمت مکمل ہو جائے۔ حکمت کس طرح سے تھی کہ مولا متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کلمات قصار حکمت نمبر 2 میں فرماتے ہیں: ازرا بنفسہ من استشعر طمع ورضی بالذل من کشف عن ضرہ وحانت علیہ نفسہ من امر علیہ لسانہ۔ 3 حصوں میں ہم نے کہا تھا کہ یہ حکمت ہے۔ ایک حصہ آپ کے ساتھ ہم بیان کر چکے تھے، گوش گزار کرا چکے تھے۔ ازرا بنفسہ من استشعر طمع، یعنی کیا کہ جس نے طمع کو، لالچ کو اپنا شعار بنایا، اس نے اپنے آپ کو سبک قرار دے دیا، سبک کر لیا، کمتر کر لیا، گرا دیا۔ اور اس کے بعد کے جو 2 اور جملے ہیں آج ان پہ کوشش کریں گے کہ آج اس حکمت کو مکمل کر لیں۔ دوسرے حصے میں مولا متقیان فرماتے ہیں: وَرَضِيَ بِالذِّلِّ مَنْ كَشَفَ عَنْ ضَرِّهِ، یعنی کیا؟ اور جس نے اپنی پریشان حالی کا اظہار کیا وہ ذلت پر آمادہ ہو گیا۔ یہاں پہ ہم نے آپ کو کچھ جملات بتائے تھے۔ رضیہ یعنی راضی ہو گیا، ذل ذلت پر، اور من کشف عن ضرہ، ضرہ پریشان حال کو کہتے ہیں، کشف سے نکلا ہے واضح ہونا، آشکار کرنا۔ خوب، اس میں امیر المومنین بتا رہے ہیں کہ حاجتوں کا جب انسان برملا اظہار کرنے لگتا ہے نا، اپنی مشکلات کا ہر ایک کے سامنے، اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ مجھے اپنی مشکل کا اظہار کہاں، کب، کیسے کرنا ہے۔ عام طور پر جو اعلیٰ ظرفیت کے افراد ہوتے ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے، چاہے کتنی ہی مشکلات ہوں، کتنی ہی مجبوریوں کا سامنا کرنا پڑے، وہ ایسا نہیں کرتے، بلکہ کبھی کبھی ان کی مشکلات کو کسی دوسرے کے سامنے بھی کوئی اور بھی اگر بیان کر رہا ہو تو یہ اس سے بھی کھنچتے ہیں، جائے کہ خود یہ بیان نہیں کرتے، مگر یہ کہ بہت ہی ضروری ہو، خیلی مہم، مجبور ہے، اس صورت میں باعتماد فرد سے، خاص فرد سے یہ بیان کرتے ہیں، ایک راز، ایک امانت کے طور پہ۔ بس جو لوگ اپنی مشکل ہر کسی کے سامنے کھول کے رکھ دیتے ہیں، آشکار کر دیتے ہیں، در حقیقت وہ پست ظرفیت کے مالک ہوتے ہیں، اور ان کی ظرفیت پست سے پست ہونے لگتی ہے۔ یاد رکھیے، مصیبت کے وقت، مشکلات میں جزع و فزع اور بے تابی سے ائمہ اطہار نے کئی مقامات پر منع کیا ہے، اور بلکہ زیادہ خاموشی کو پسند کیا گیا ہے۔ خود مولا متقیان کے ہی کلمات قصار میں ہی حکمت نمبر 224 میں ہمیں ملتا ہے، اتنی خوبصورت حکمت ہے، اتنی خوبصورت، جائے کہ مولا متقیان اہل بیت علیہ السلام کے ہر جملے ہی ہمارے لیے بہت بہترین ہیں۔ حکمت نمبر 224 میں امام فرماتے ہیں، دیکھیں یہ دونوں جو آخر کی بری صفات ہیں نا، مشکلات کا برملا اظہار کر دینا اور زبان کی آزادی، یہ دونوں ایک دوسرے سے، یہ تینوں ہی ایک دوسرے سے ٹچ ہو رہی ہیں، لیکن ان دونوں کو آج ہم مرج کر کے ملا کر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ حکمت نمبر 224 میں مولا متقیان پر فرماتے ہیں: بکثرت الصمت تکون الحیبہ، زیادہ خاموشی رعب اور ہیبت کا باعث بنتی ہے۔ یعنی کیا؟ شکوہ کرنے سے،
اپنے درد مند دل کا دسترخوان ہر شخص کے سامنے بچھا دینے سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان خود ذلیل و خوار ہو جاتا ہے اور اس کی جو مصیبت، جو مشکل وہ ہر ایک کے سامنے پیش کر رہا ہے، وہ اس کو انٹرٹین کرنے لگتے ہیں۔ ظاہراً اس کے بہت دل جوئی کریں گے، لیکن جب اس سے سامنا ہوگا اسے انٹرٹین کریں گے، اسے کریدیں گے، اس سے پوچھیں گے۔ یعنی انسان خود میں ذلیل و خوار ہونے لگا ہے، اور جو یہ کرنے والے افراد ہیں نا، وہ آپ کی 1% بھی درد کو کم نہیں کریں گے۔ ہر کسی کے سامنے اپنی مشکلات اور مجبوریاں بیان کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہی ہوتا ہے کہ انسان کی عزت نفس باقی نہیں رہتی۔ جب کہیں سے گزرے گا، شخص کہے گا ہاں اس کے حالات تو میں جانتی ہوں، ہاں اس کو تو میں نے جانا ہے، ہاں اس نے مجھے یہ مشکل بتائی۔ لوگ اس کو ڈسکس کرنے لگتے ہیں، لوگوں کو ڈائیلاگز مل جاتے ہیں، لوگ گیٹ ٹوگیدر میں اس کے لیے باتیں کرنے لگتے ہیں، جائے کہ وہ بعض اوقات غیبت کی طرف، حسد کی طرف، ان تمام بیماریوں کی طرف چل جاتی ہے، لیکن صرف کس وجہ سے؟ زبان کی آزادی کی وجہ سے۔ زبان کی آزادی بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ ہر کسی کے سامنے اپنی مشکلات اور مجبوریاں بیان کرنے کا سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوتا ہی ہے کہ عزت نفس باقی نہیں رہتی، بلکہ لوگوں کی نظر سے بھی وہ فرد گر جاتا ہے۔ اسی لیے امیر المومنین مولا منتقیان ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ تمہاری آبرو جمے ہوئے برف کی مانند ہے، جو مانگنے سے، ہاتھ پھیلانے سے، اظہار کرنے سے پگھل جاتی ہے۔ یہ تمہاری آبرو ہے، برف کی مانند ہے، اگر تم اس کا اظہار ہر ایک کے سامنے، آپ خود بتائیے برف کہاں پر جمی رہے گی؟ ایک اوپن سرفیس پہ برف جمی رہے گی؟ نہیں، اوپن سرفیس پہ برف پگھلنا شروع ہو جائے گی، شلوغ میں، رش میں برف پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ تو برف کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کی معیار کے ٹیمپریچر پہ، اس کی معیار کی جگہ پہ رکھنا پڑے گا۔ امام معصوم فرماتے تمہاری آبرو جمی ہوئی برف کی مانند ہے، یعنی ہم بتا رہے ہیں اگر یہ برف پگھل گئی، یہ کس طرح پگھل جائے گی؟ جب تم اس کا اظہار کرنے لگو گے، ہاتھ پھیلانے لگو گے، کھولنے لگو گے۔ اگر تم نے اپنی آبرو کو کھولنا شروع کر دیا، پگھل جائے گی۔ بس خیال رکھو کہ کس کے سامنے کھولنا ہے۔ بہت کوئی نیڈڈ پوائنٹ ہے، بہت کوئی ڈسکشن پوائنٹ ہے، تو پھر اس کو کسی مہم فرد کے سامنے کھولیے، اس سے ڈسکس کیجئے جس کا پتہ ہو کہ ہاں یہ مجھے میرا اچھا برا دیکھتے ہوئے مشورہ دیں گے۔ ان کے سامنے کو، ہر کسی کے سامنے یہ دسترخوان نہیں لگانا ہے، اور اس کو یاد رکھنا ہے بکثرت السمت تکون الحیبہ، کہ زیادہ خاموشی رعب و حیبت کا باعث ہوتی ہے۔ تیسری صفت جو ہم نے اس حکمت میں پڑھی وہ تھی زبان کی آزادی۔ امام معصوم کیا فرما رہے ہیں؟ وحانت علیہ نفسہ من امرا علیہ لسانہ، امرا جس نے حاکم بنا لیا علیہ لسانہ اپنی زبان کو، حانت علیہ نفسہ، حانت یعنی رسوا کر دیا، بے ہدف کر دیا، بے معنی کر دیا، علیہ نفس اپنے نفس کو، جس نے اپنی زبان کو آزادی دے دی۔ اگر زبان کا استعمال، یاد رکھیے گا عزیزان یہ بات، اگر زبان کا استعمال درست نہ ہو تو انسان دنیا میں بھی مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے، آخرت میں بھی سخت ترین عذاب الہی کا مستحق قرار پاتا ہے۔ لہٰذا ہم مولا کی دیکھیں، ہم کہ مولا کے دیگر جملے ہمیں ملتے ہیں کہ ایک اور جگہ مولا فرماتے ہیں زبان درندہ ہے، اگر آزاد چھوڑ دیا جائے تو یہ کاٹے گا، یعنی ایک حیوان کی مانند درندگی ہے۔ یہاں پر زبان کو آزاد چھوڑنے کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ ہمارا آپ جانتے ہیں کہ زبان اگر درست بول رہی ہے تو یقیناً وہ فائدہ بخش ہوگی،
خود بولنے والے کے لیے بھی اور خود مخاطب کے لیے بھی، جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے، جس سے بولا جا رہا ہے، اس کے لیے بھی فائدہ۔ لیکن اگر زبان درست نہ بولے تو یہ نقصان در نقصان ہے۔ کثرت سے خطا انسان کی اسی وقت ہوتی ہے جب وہ زیادہ بولنے لگتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان جب بہت زیادہ بولنے لگتا ہے تو پھر اس کے غلطیاں ہونے کا بھی خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ خود مولا متقیان امیر المومنین ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ جس کی باتیں زیادہ ہوں اس کی خطائیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، لہٰذا ضرورت سے زیادہ نہیں بولنا چاہیے، اور جب بولیں سوچ سمجھ کر بولیں۔ پہلے تولو پھر بولو، یعنی کیا؟ پہلے اپنی جو بات بولنے جا رہے ہو اس کو اپنے دل و دماغ میں دہراؤ اور دیکھو کہ میری اس بات کا نتیجہ خود مخاطب کو درست ہوگا یا نہیں ہوگا، بے فائدہ بات ہے یا نہیں۔ ہمیں جناب لقمان کی زندگی میں ملتا ہے، کئی ایسے مقامات آتے تھے کہ جب وہ بولنے والی جگہ پہ خاموش ہو جاتے تھے اور اس کا نتیجہ بھی بہترین آ جاتا تھا۔ یعنی بولنے والی جگہ کا لفظ اس لیے کہا جو ہماری نگاہ میں یہ کہ یہاں پہ انہوں نے کیوں نہیں بولا، یہاں پہ انہوں نے کیوں نہیں بولا۔ بہرحال اب دوسری جو ایک نتیجہ ملتا ہے زیادہ بولنے سے، زبان کی آزادی سے، وہ ہوتا ہے لوگوں کا فرار کرنا۔ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی انسان بے مقصد زیادہ بولنا شروع کر دیتا ہے تو لوگ اس سے فرار حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی کیا؟ لوگ اس کے ساتھ اس کے ہم محفل بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کے ہی لوگ چھپ کے رہنے لگتے ہیں، اس سے چھپنے کی یعنی اس کے سامنے نہ آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود امام معصوم کے ہی ہمیں ایک اور جگہ جملے ملتے ہیں کہ زیادہ باتیں کرنے کی عادت دوستوں کو تھکا دیتی ہے، اور یاد رکھیے گا جب دوست تھک جاتے ہیں نا تو پھر وہ اپنے اور آپ کے درمیان فاصلے لانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں امام معصوم علیہ السلام کے دیگر جملے کم گفتگو پر، کم بولنے پر، زبان کو باز رکھنے پر ملتے ہیں کہ جن میں سے امام معصوم فرماتے ہیں کہ جب عقل کامل ہو جاتی ہے نا، جب انسان کی عقل، تو وہ باتیں کم کرتا ہے، اس کی گفتگو کم ہو جاتی ہے۔ کیوں کم ہو جاتی ہے؟ کیونکہ عقل کی زبان دل کے پیچھے چھپی ہوتی، یعنی سوچ سمجھ کے پیچھے چھپی ہوتی ہے، اور احمق کا دل، اس کی سوچ سمجھ اس کی زبان کے پیچھے ہوتی ہے، وہ بول دیتا ہے۔ پھر جب اس کے نتائج برے آنے لگتے ہیں تو پھر اس کے پاس صرف افسوس کے اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ بس انسان اپنی زبان کو کنٹرول کرے، ہمیں اور آپ کو اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے۔ ہر محفل میں بیٹھ کر خصوصاً کوشش کیا کیجئے کہ جب کسی محفل میں آپ بیٹھی ہیں اور آپ سے پہلے ہی کوئی گفتگو کر رہا ہے تو کچھ بہت ہی خوبصورت لغت کے الفاظ ہوتے ہیں کہ اجازت لے کر پھر آپ اپنی بات کریں، یا اگر آپ کو کسی کی بات کے ابتدائی پہلو میں ہی کچھ سوالات آ رہے ہیں تو تھوڑا سا تحمل کر کے اس کی گفتگو کو آخر تک سنیں اور پھر کہیں کہ ہاں دیکھیں یہاں پر آپ کی جو یہ بات تھی یہ اس وقت واضح نہیں ہوئی تھی، بات آخر تک آئی تو واضح ہو گئی۔ اس طرح کر کے آپ خود دیکھیں گے کہ خاموشی آپ کے بہت سارے مسائل کو حل کر دے گی، حتیٰ کہ امام نے مومن کی نجات تک کو زبان کی حفاظت اور کنٹرول میں قرار دیا ہے، اور امام معصوم فرماتے ہیں مومن کی نجات زبان کی حفاظت میں ہے۔ زبان کی حفاظت کریں گے تو یقیناً نجات ملے گی۔ زبان سے جب بولیں گے بہتر، بامعنی، حکمت آمیز بولیں گے تو یقیناً آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ کم بولو، تول کے بولو، اور جب بولو بہترین بولو، بامعنی بولو۔ جب آپ ایسا کریں گے نا تو لوگ آپ سے کٹیں گے نہیں، آپ کے ساتھ ساتھ بیٹھنے کے خواہش مند ہو جائیں گے، اور لوگ پسند کریں گے کہ ہم ان کی محفل میں ان کے ساتھ ان کے
صحبت میں بیٹھیں۔ اور اس چیز کو امام معصوم نے ایک اور کلمات قصار میں بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ تمہیں لوگوں کے درمیان اس طرح سے رہنا ہے کہ لوگ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے طلبگار ہوں اور تمہارے گزر جانے کے بعد تمہارے لیے آبدیدہ ہوں، تمہارے لیے گریہ کریں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہ 3 بری صفات کو اپنے اندر نہ آنے دیں۔ ہونی انہونی میں اگر یہ صفات ہمارے اندر آ گئی ہے تو خدا ہم سب کے اندر سے ان بیماریوں کو ختم کرے۔ اور یہ بیماریاں یوں نظر نہیں آئیں گی، لیکن نتائج جب نظر آتے ہیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ بیماری آ گئی ہے۔ بالکل اسی طرح کہ جب جسم گرم ہوتا ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں اب بخار ہو گیا، اب تب ہو گیا ہے۔ 3 بیماریاں کون سی بیماریاں ایک بار پھر آپ کو بتا دیں، اور اس کے متعلق اگر کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھیے گا، خود خانم سے یا مجھ سے، جیسا بھی آپ لوگوں کو مناسب ہو پوچھیے گا۔ 3 بیماریاں کیا ہیں؟ لالچ، مشکلات کا برملا اظہار، زبان کی آزادی۔ اور یہ تینوں بیماریاں آپ کی عزت نفس کو مجروح کر دیں گی، آپ کو ذلیل و خوار کر دیں گی۔ پروردگار عالم بحق محمد وآل محمد ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ بہت شکریہ۔